الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ ودت چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم لو کاش کے، یضلون وہ گمراہ کر دیں، کم تمہیں، ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، وما یضلون اور وہ گمراہ نہیں کر رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ سمجھتے نہیں، وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں حق تعالی شانہ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے، ایسی حقیقت کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی اہل کفار ہیں، یہود و نصارہ، ہنود، ہندو، یہ سب کے سب اہل اسلام مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پر پہلے بھی یہ چاہتے تھے، اب بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ان کو کسی طرح دین سے دور کر دیا جائے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ کاش کہ تمہیں گمراہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن پاک میں کئی انداز سے بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا بہت سارے اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر پر واپس لے جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون آگے سورہ نساء میں بھی بیان فرمایا ہے، اور پھر سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کفار کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اہل اسلام کو ان کے دین سے پھیر کر کفر کی طرف لے جایا جا سکے۔ اس کے لیے یہود و نصارہ مختلف قسم کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف تدبیریں کی، اور اس کے بعد اب بھی ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سادہ لوگ مسلمانوں کو شکار کیا جا سکے۔
لیکن جو ایک بڑی واضح سی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے، وہ فرمایا کہ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون. یہ جو مختلف ہیلے، بہانے، طریقے، تدبیریں، چالیں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تو یہ ذہن ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم نے یہ کوشش کر لی، یہ چال چل لی، یہ چال چل لی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صرف اور صرف نظر کا دھوکہ ہے. یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. وما یضلون الا انفسهم. ظاہر ہے مسلمان جس نے توحید کا مزہ چکھ لیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر محبت کے زیر سایہ آ گیا، وہ کیسے اب کفر کی طرف جانا پسند کرے گا؟ الا یہ کہ کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی گمراہی لکھ دی ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو جانتے سمجھتے بوجھتے مسلمان جان بوجھ کر کفر کی طرف نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ کوششیں انہی کو دین سے اور حقیقت سے اور نجات سے اور ہدایت سے دور کریں گی. مسلمانوں کو تو کیا دور کریں گی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، تم واقف ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی آیات ہے، اس کے باوجود تم انکار کیوں کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون، تم کیوں ملاتے ہو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم تکتمون چھپاتے ہو، الحق، حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمڈ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمڈ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دو تین عادات، بری عادات کہہ لیں، خامیاں کہہ لیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہے. دیکھیں، اہل کتاب میں یہود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تورات کو مانتے تھے، اور دوسرے عیسائی تھے، نصرانی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور انجیل کو مانتے تھے. یہ دو گروہ تھے. اب ان دونوں کتابوں میں حق تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف نشانیاں بیان کی تھی، اور یہ لوگ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل صاف طور پہ پہچانتے تھے، جیسے قرآن پاک میں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اسی طرح انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے نازل ہونے کا پکا یقین تھا، اس کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب جب تم گواہ ہو کہ یہ سارا کچھ اللہ کی جانب سے نازل ہو رہا ہے تو پھر تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ معاملہ کیا تھا کہ ان حضرات نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تورات میں اور انجیل میں تحریف کر لی تھی۔ تو ملانے کا کیا مطلب ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب یہ کہ تم لوگ ظاہری طور پر تو کہتے ہو، ان میں سے بعض منافقین تھے، تو کہ تم ظاہری طور پر تو زبان سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن تمہارے دلوں میں کفر ہے، تو تم حق کو کفر کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ آگے تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ہے وہ فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، دیکھیں حق کا انکار کرنا اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا، دو چیزیں، اور تیسری چیز ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ کا حق کو چھپانا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسری بیماری اللہ تعالیٰ نے یہود کی یہاں پہ ذکر کی کہ تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں انہیں معلوم تھا، اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حق کو چھپاتے تھے۔ اور پھر ان کا کیا طریقہ تھا کہ جو مسلمان تھے، مسلمانوں کے سامنے بعض اوقات وہ ایسی بات کر دیتے جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان دین اسلام سے پھر جائیں، دین اسلام کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو بعض اوقات جب ان کی مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا تو اس وقت اقرار بھی کر لیتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، واقعتاً رسول ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم فلاں وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکتے، ہم فلاں وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکتے، لیکن انہیں یقین تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تین انداز ذکر کیے حق کو قبول نہ کرنے کے۔ حق کو قبول نہ کرنے کا ایک طریقہ حق سے بالکل یا انکار کر دے آدمی کہ یہ ہے ہی نہیں اللہ کی جانب سے۔ دوسرا طریقہ کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دے، اور تیسرا طریقہ کہ حق کو چھپا لے، لوگوں کو بتائے نہ سچی کیا بات ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ناجائز ہیں اور انتہائی مذموم ہیں۔ بزرگان دین سے ہمارے ساتھ بھی یہ چیز پیش آتی ہے، بعض اوقات ہم ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز درست ہے یا غلط، جائز ہے یا ناجائز، بعض چیزیں ایسی لگ رہی ہوتی ہیں ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے، لیکن وہ حقیقت میں جھوٹی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، باطل ہے،
لیکن وہ ہوتی حق ہے، وہ ہوتی سچ ہے۔ تو بعض اوقات حق کو غلط سمجھ کر انکار کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات غلط کو حق سمجھ کر قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو بزرگان دین نے یہ ایک دعا سکھلائی ہے جو آپ سب کو نظر بھی آ رہی ہوگی اسکرین پر۔ اس دعا کا ترجمہ اور عبارت سنیں: اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم پر حق کو واضح کر دے، اور ہم اپنی نظروں سے، اپنے ذہن سے حق کو حق سمجھے، اسے باطل نہ سمجھے۔ پھر ورزقنا اتباعہ، اور پھر اس حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا، ہم باطل کو حق نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَہُ، اور اس باطل سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو چیزوں کی حقیقت ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ نہ ہونا کہ گمراہی میں انسان پڑا رہے اور ساری زندگی ایک چیز کو حق سمجھ کر گزار دے، جب آنکھیں بند ہو تو پتہ چلے یہ تو تھی ہی گمراہی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار کے بارے میں کہا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا۔ اب وہ ان برے اعمال کو سمجھتے ہیں یہی اس سے اچھا کام ہے ہی کوئی نہیں، میں سب سے اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ شیطان نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ حقیقت دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جو چیزوں کی حقیقت ہے اس کی سمجھ عطا فرما، اور ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے فرمایا وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدى ہدى اللہ ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وقالت طائفۃ، اور کہا طائفۃ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس چیز پر جو انزلہ نازل کی گئی ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وجہ النہاری دن کے شروع میں، وکفرو اور انکار کر دو، آخرہ اس دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ پھر جائیں۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ ایمان لے آؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر دن کے شروع میں، اور اس کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ ایمان لے آؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے، علی الذین آمنوا مسلمانوں پر، وجہ النہاری دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ اور اس کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دینا، لعلہم یرجعون شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا
اور تم نہ ماننا، الا مگر، لمن اس شخص کے سامنے، تبعا من تبعا جو پیروی کرے، دینکم جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم اور نہ مانو کسی کی بات سوائے ان کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قل آپ فرمائیے، ان الہدا یقیناً ہدایت تو ہدی اللہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ قل ان الہدا ہدی اللہ ان سے کہیے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ ان یؤتا کہ دیا جائے، احد کسی کو، مثل اس چیز کے، ما جو، اوتی تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم یا وہ تم سے بحث کریں، یا وہ تم سے جھگڑا کریں، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے سامنے۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جیسی تمہیں دی گئی ہے، یا وہ حجت لا سکیں تم پر تمہارے رب کے حضور۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم اور نہ مانو کسی کی بات سوائے ان کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم ان سے کہیے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جیسی تمہیں دی گئی ہے، یا وہ حجت لا سکیں تم پر تمہارے رب کے حضور۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء قل آپ فرمائیے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے اپنا فضل، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم آپ کہہ دیجئے کہ تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں حق تعالی شانہ یہود کی ایک مکاری کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہودیوں نے آپس میں ایک مشورے سے طے کیا کہ ہمیں مسلمانوں کو کوشش کر کے دین اسلام سے ورغلانا چاہیے۔ جیسے ابھی اوپر پہلی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، تو ایک سازش کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کی۔
اس کا حاصل کیا تھا؟ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی دن صبح کے وقت ہم اعلان کریں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، صبح کے وقت ہم اعلان کر دیں گے، اور شام کو ہم انکار کر دیں گے کہ جی ہم تو دین اسلام سے نکل گئے، ہمارا اس پر اطمینان نہیں ہوا، ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، انہیں دیکھا، انہیں دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس پیغمبر کا وعدہ کیا گیا ہے تورات اور انجیل میں، یہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے تو مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اب سارے لوگوں کی، مسلمانوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور پھر جیسے ہی شام کو ہم اعلان کریں گے دین اسلام سے نکلنے کا، تو اور ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ ہم نے ان کے پاس جا کر دیکھا، ان میں تو وہ نشانیاں نہیں پائی جا رہی، یہ تو ان نشانیوں پر پورا نہیں اتر رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ مسلمان بھی ہماری بات مان لیں گے، ہمارے دھوکے میں آ جائیں گے، اور وہ اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن الحمدللہ اس وقت کسی بھی مسلمان نے ان کا اثر قبول نہیں کیا، اور ان کی یہ مکاری جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی، اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ تو اسی ان کی سازش کا اللہ تعالیٰ مزید آگے تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ مانو کسی کی بات سوائے ان کے جو تمہارے دین کی پیروی کریں۔ یعنی یہود نے جیسے یہ مشورہ کیا کہ ہم صبح کو اسلام قبول کرنے کا اعلان کریں گے اور شام کو دوبارہ یہودی مذہب اختیار کرنے کا اعلان کر دیں گے، اسی طرح دوسرا مشورہ ان کا یہ ہوا کہ جب ہم انکار اسلام قبول کرنے کا اعلان کریں گے، جب ہم اسلام قبول کرنے کا اعلان کریں گے تو اب جو مسلمان ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمیں ملیں گے، مبارکباد دیں گے، اور جو کفار ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو وہ بھی ہم سے ملیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو جو حقیقت ہے، جو ہمارا مشورہ ہوا ہے، جس سکیم پر ہم چل رہے ہیں، وہ ہمارے جو ہم مذہب ہیں ان کے علاوہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں ان کے سامنے اصل حقیقت واضح کرنی ہے، ان کے علاوہ کسی کے سامنے حقیقت واضح نہیں کرنی۔ تو یہ کیسے دیکھیں کہ آپس میں مشورہ کیا جا رہا اور پھر باقاعدہ طے کیا جا رہا کہ مسلمانوں کو اس طرح دھوکہ دیا جائے، ان کے ساتھ یوں پیش آیا جائے۔ تو اسی قسم کے مواقع کے لیے اسلام نے دین سے پھر جانے والے جو لوگ ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر دین اسلام کے جو لوگ باغی ہو جائیں ان کے لیے قتل کی سزا رکھی ہے۔ دین اسلام سے پھرنے والے شخص کو دین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مرتد، کہ یہ شخص دین اسلام قبول کر کے دین اسلام میں زندگی گزار کے پھر دین سے پھر گیا۔ تو جو مسلمان حکومت ہوتی ہے، اسلامی ریاست، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کے جو اعتراضات ہوں، جو اس کے اشکالات ہوں، انہیں دور کرے اور اس کو سمجھائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو پھر جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ اس پر سزا کا اجرا کرتی ہے۔ عام لوگوں کا یہ کام نہیں کہ کسی کو سزا دے سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، یہ جو اس طرح کی سکیمیں بنا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھنا چاہے
اس کو کسی طریقے سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ رکھنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور حقیقت، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جیسی تمہیں دی گئی ہے، یا وہ حجت لا سکیں تم پر تمہارے رب کے سامنے۔ انہوں نے جیسے پیچھے دو باتیں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ مشورے میں کیا طے کیا تھا، مشورے میں ایک تیسری چیز یہودیوں نے یہ طے کی کہ ان کے بارے میں جو نشانیاں ذکر کی گئی ہیں تورات میں یا انجیل میں، تو ان کا تذکرہ دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں کرنا۔ اگر کوئی پوچھے بھی کہ جو علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں تمہیں عطا کیا تھا، تو کیا قرآن پاک میں وہی علم ہے، وہی کتاب ہے اور وہی حکمت ہے، وہی چیزیں ہیں؟ تو تم نے اس چیز کی کبھی تصدیق نہیں کرنی کہ جو کچھ ہماری کتابوں میں ہے وہی قرآن پاک میں ہے، بلکہ تم نے اس کا انکار کرنا ہے کہ قرآن پاک الگ ہے، تورات اور زبور الگ چیزیں ہیں، تورات اور انجیل اللہ کی جانب سے ہیں، قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اس قسم کے مشورے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور مسلمانوں کو نقصان سے بچا لیا۔ آج کا جو دور ہے، اس دور میں بھی اسی طرح مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عملی طور پر مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے، اعتقادی طور پر مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے۔ ہمارے مسلمان گھرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور ان کی یہ جو سازشیں ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو محفوظ رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود کی ایک اور بیماری، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، من ان تأمنہ، جن کے پاس اگر تو امانت رکھے، بقنطار، خزانہ، ڈھیر سارا خزانہ، یؤدیہ، تو وہ اسے ادا کر دیں، الیکا، تیری طرف۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، کچھ وہ ہیں، ان تأمنْهُ، اگر تو ان کے پاس امانت رکھے، بدینار، ایک دینار بھی، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تجھے ادا نہ کرے، الا، مگر یہ کہ ما دمتا، تو مسلسل علیہ، اس پر قائماً کھڑا رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پہ کھڑے رہو۔ ذالک، کہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ
قالو انہوں نے کہا لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین امیوں کے بارے میں امیوں کے بارے میں سبیل کوئی راستہ کوئی پکڑ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں بلا کیوں نہیں من جس نے اوفا پورا کیا بعہدہ اپنا عہد بلا من اوفا بعہدہ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا واتقا اور تقوی اختیار کرے گا گناہوں سے بچے گا فإن اللہ تو یقیناً اللہ یحب محبت کرتا ہے المتقین تقوی اختیار کرنے والوں سے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین بھلا پکڑ کیوں نہ ہوگی قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین بھلا پکڑ کیوں نہ ہوگی قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے فیقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین بھلا پکڑ کیوں نہ ہوگی قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات میں حق تعالی شانہ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی کئی خامیوں کا تذکرہ کیا ہے اور تذکرہ ان کی خامیوں کا کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو خامیاں ان لوگوں نے اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عزت اور احترام جو اللہ کی نظر میں ان کا تھا اسے ختم کر دیا تم لوگوں نے وہی کام کر کے اپنا عزت و احترام اللہ کی نظر سے ختم نہیں کرنا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے اچھے لوگ ہیں کہ آپ ان کے پاس جتنا زیادہ مال رکھوا دیں جیسے ہی آپ ان سے تقاضا کریں گے تو وہ اپنی امانت آپ کے سپرد کر دیں گے آپ کی امانت آپ کو واپس کر دیں گے
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس زیادہ مال نہ دیں، 1 روپیہ بھی دے دیں، 1 دینار بھی ان کو دے دیں تو وہ تمہیں واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، الا یہ کہ آپ ان کے پاس کھڑے ہو جائیں، پکے جم جائیں کہ بھی میرے پیسے واپس کرو، بار بار تقاضا کرو، مسلسل ان کے سر پہ کھڑے رہو، تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو واپس کریں گے، ورنہ 1 روپیہ ہلکی سی چیز بھی وہ تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں، جو یہود و نصارہ تھے ان کے 2 گروہ تھے، کچھ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے۔ تو بظاہر جو اچھے لوگ تھے، جو امانت دار تھے اور لوگوں کی امانتیں واپس کرتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو خیانت کرنے والے لوگ تھے، خائنین تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے، یہودی عالم تھے، ان کے پاس ایک شخص نے 1200 اوقیہ سونا امانت کے طور پر رکھ دیا، یعنی سونے کی بہت بڑی رقم کسی نے ان کے پاس امانت رکھی۔ تو جب اس نے تقاضا کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسے واپس کر دیا، اور دوسری طرف ایک یہودی تھا نحاس بن آزوا، اس کے پاس ایک قریشی نے 1 دینار امانت کے طور پر رکھوایا، اور اس نے اس 1 دینار میں بھی خیانت کر دی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ آپ ان پر مسلسل کھڑے رہیں۔ علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یہ ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جو صاحب حق ہے، جس نے کسی سے اپنا حق لینا ہے، وہ اپنے حق کی وصولی کے لیے دیندار کے پیچھے مسلسل پڑ سکتا ہے۔ اگر ایک شخص آپ کے پیسے واپس نہیں کر رہا تو آپ ہر ممکن اخلاقی اور قانونی چارہ جوئی کر کے اسے اپنا حق واپس لے سکتے ہیں، شرعاً اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں۔ اور اس میں ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جو حقدار کا حق ہے اسے واپس کیا جائے، اور اسے حقدار کے سپرد کیا جائے، ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے مال لے لیے، جس نے لوگوں کے مال لیے اس نیت سے کہ میں ان کا مال واپس کر دوں گا، کسی سے قرض لیا اور دل میں یہ ہے کہ میں اس کو واپس کر دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیتے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیتے، چونکہ اس نے نیت کی نا کہ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرض کی واپسی میں سہولت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی واپسی کروا دیتے ہیں۔ اور جو شخص قرض لیتے وقت یہ نیت کرے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے واپسی کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ بہرحال اگر نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ واپسی کی توفیق بھی دیں گے، اور نیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر مال میں بے برکتی آ جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ مال بہت زیادہ ہوگا پھر بھی جو ہے نا وہ قرض نہیں دے سکے گا، اور قیامت والے دن پھر وہ پکڑا جائے گا۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل، جہاں پہ یہودیوں کا ایک جھوٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں، غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ وہ جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں،
اس کی کیا وجہ ہے؟ یہودی لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنا رکھی تھی کہ ہمارے لیے سب کچھ حلال ہے۔ یہ جو یہودیوں کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کا مال کھاؤ جیسے دل چاہے، اس میں کسی قسم کا تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، جیسے مرضی کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حقیقت بیان کی۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں، یعنی غیر یہودی کے ساتھ تم معاملہ کرو گے اور اس کا مال کھا جاؤ گے، گڑبڑ کر دو گے، جھوٹ بولو گے، تو قیامت والے دن ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ قانون انہوں نے اپنے پاس سے بنا رکھا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لیے لفظ استعمال کیا امی کا، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امی لوگوں کے بارے میں ہماری پکڑ نہیں ہے۔ اصل میں امی کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ان پڑھ، امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ تو جو یہودی قوم تھی ان کے مقابلے میں عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، ان کے مقابلے میں عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، زیادہ پڑھنا لکھنا یہ لوگ نہیں جانتے، تو اس لیے یہود کے مقابلے میں کہا گیا امی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کی لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پکڑ یا مواخذہ نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کذب اعداء اللہ، کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ بولا، اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ ایسی کوئی چھوٹ ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ چیز ساتھ ساتھ ہمیں بھی سکھلائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ تم دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کھا لو تو تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، بلکہ ہمارے لیے جائز طریقے سے مال کھانا جائز ہے، حلال طریقے سے مال کھانا جائز ہے۔ ناجائز اور حرام طریقے سے دھونس دھاندلی سے جب ہم کسی کا مال کھائیں گے تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت ہم جب جہاد میں جاتے ہیں تو جو لوگ ذمہ ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اور وہ ہمارے ملک میں ہیں، تو ہم کو ان کا مال مل جائے، کوئی مرغی مل گئی، کوئی ان کی بکری مل گئی، کوئی جانور مل گیا، تو ہم اس کو ایسے اٹھا کے کھا جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہا ہے کہ ہم جب جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جن کفار نے ہم سے معاہدہ کیا ہوا ہے کیا ہم ان کا مال کھا سکتے ہیں ان سے پوچھے بغیر؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا تم کیا سمجھ کر کھا جاتے ہو؟ یہ جو تم کھاتے ہو دوسروں کا، کفار کا مال، کیوں کیا سمجھ کر کھاتے ہو؟ جائز اور حلال سمجھ کر کھاتے ہو یا گناہ سمجھ کر کھاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم تو جائز سمجھ کر کھاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اہل کتاب نے کہا تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جب ذمیوں نے تمہارا ٹیکس تمہیں دے دیا تو اب ان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اگر وہ اپنی خوشی سے دیں تو پھر جائز ہے، اگر وہ اپنی خوشی سے نہ دیں تو تمہارے لیے زبردستی ان کا مال لینا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کافر ہے جو ہم سے معاہدہ کر کے اجازت لے کر ہمارے ملک میں آئے، ان کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ جو مسلمان ہیں،
مسلمان دوسرے مسلمان کا مال چرا کر کھائے وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، خبردار کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ دلی خوشی سے دے دے۔ اگر کسی شخص نے آپ کو اپنے پیسے دلی خوشی سے دیے تو آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اگر وہ دلی خوشی سے نہیں دے رہا تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے کہ انہیں واپس کریں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے۔ انہوں نے کہا نا کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں، آپ جیسے مرضی مال کھا لیں، اللہ تعالیٰ کا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ انہوں نے کہا نا ہمارے پکڑ کیوں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے بلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی بھائی، ہاں پکڑ اس کی نہیں ہوگی، من اوفا بعہدہ، قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا، واتقا، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں دو چیزیں بیان کی۔ نمبر ایک عہد کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، نمبر دو گناہوں سے بچنا۔ دو چیزیں، تو جو شخص یہ دو کام کرے گا، عہد پورا کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اب ان کا کیا مطلب ہے ان دو چیزوں کا؟ ایفائے عہد، عہد کو پورا کرنا، دو طرح کا عہد ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو ہمارا اللہ سے ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو ہمارا انسانوں سے ہے، بندوں سے ہے، مخلوقات سے۔ دونوں قسم کے عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے ہمارا کیا عہد ہے؟ اللہ سے ہمارا بھی یہ عہد ہے اور اہل کتاب کا بھی یہ عہد تھا کہ ہم اللہ کے احکام کی تعمیل کریں، اللہ کے احکام کی تعمیل کریں۔ اور اہل کتاب سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا ان کی کتابوں میں کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا۔ تو یہودیوں کے ذمے، نصارہ کے ذمے یہ تھا اور اب بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور ہم مسلمان ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہی ہیں۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے عہد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے ہم اس پر مکمل طور پر عمل کریں گے، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر حق اللہ، اللہ کا حق۔ تو اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کریں گے تو ہم عہد کو پورا کرنے والے نہ ہوں گے، لہٰذا پھر عہد پورا کرنے والوں کو جو فائدہ، جو انعام ملے گا وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز فرمایا واتقا، اور اچھا نہیں، اسی میں دوسرا عہد ہے جو ہم انسانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہم نے وعدہ کر دیا، کوئی عہد کر دیا، کوئی معاہدہ کر دیا، جبکہ وہ کسی گناہ کے کام کا نہیں ہے، جائز معاہدہ کر رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ، تو اس معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جو جائز معاہدہ ہم کسی کے ساتھ کریں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ حکم دیا ہے ایفائے عہد کا، عہد کو پورا کرنے کا۔ اور دوسری چیز ہے فرمایا واتقا، جو شخص گناہوں سے، تو ایفائے عہد اور گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام کیا ملے گا؟ فإن اللہ یحب المتقین، کہ اللہ ایسے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3-4 نشانیاں،
منافق کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ نمبر 2، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، عہد کرے تو اس میں دھوکہ دے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد پورا نہ کرنے کو نفاق کی علامت بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری عادات سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب ان الذین، بے شک جو لوگ یشترون خرید لیتے بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق لهم کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمهم اللہ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک عذاب۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ یہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمهم اللہ اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ اور نہ انہیں رعایت کی نظر سے قیامت کے دن دیکھے گا، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک عذاب۔ یہاں پہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد کی بات کی کہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور بیماری کا تذکرہ کیا ہے۔ یہود کی یہ بیماری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس عہد کو لوگوں سے چھپا دیا اور اس میں تبدیلی کر۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت دی، تو اب یہ جو یہود عوام تھے وہ ان یہودی مذہبی رہنماؤں سے پوچھتے کہ تورات میں جو ان کی نشانیاں ہیں نبی آخر الزمان کی وہ بتائی جائیں، تو وہ انہیں نشانیاں نہیں بتاتے تھے تو اپنے پاس سے بنا کے بتاتے تھے، جو اصل نشانیاں تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی انہیں نہیں بتاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے ابو رافع اور کنانہ اور حیی اور ان کے علاوہ دیگر رؤسائے یہود کے بارے میں نازل، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کو چھپا دیا تھا جو تورات شریف میں مذکور اور ان کو بدل کر دوسری صفات اپنے قلم سے لکھی، اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک تو اپنے پاس سے چیزیں ڈالی
اور اب قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے، تاکہ رشوتیں اور کھانے پینے کے طریقے جو جاری کر رکھے تھے ان لوگوں نے وہ چھوٹ نہ جائیں۔ تو انہوں نے مال کے حصول کی خاطر جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں کھائیں اور تورات میں تحریف۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا، جھوٹی قسم کھائے گا اور تھوڑے سے مال کے بدلے اس دنیاوی نفع کی خاطر شرعی مسائل غلط بتائے گا، قرآن پاک کی آیات میں اللہ کے کلام میں تبدیلی کرے گا، ایسے شخص کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا بلا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، بلا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن انہیں رعایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بلا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، بلا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، بلا ینظر الیہم، ان کی طرف نہیں دیکھے گا، بلا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کرے گا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ لوگ جو شرعی مسائل میں تبدیلی کریں، اللہ کے کلام میں تبدیلی کریں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا، بلکہ فرشتے ان سے بات کریں گے اور حساب لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، انہیں دیکھا گا بھی نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس کا مطلب علامہ بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھائی کے ساتھ یاد نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ جب گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈال دے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک یہودی کے ساتھ زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، اس نے کہہ دیا کہ جو تمہاری زمین ہے یہ میں تمہیں نہیں دیتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں؟ تو حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس گواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ تو یہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قسم کھا لے گا اور قسم کھانے سے میرا مال یہ ہڑپ کر جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اپنے عہد کو بیچ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے، تھوڑے سے مال کے بدلے بیچ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور ان کو پاک نہیں فرمائیں گے۔ یہاں پہ قسم کا تذکرہ بھی ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم سودا بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کل جو تاجر ہیں وہ اپنا مال بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم کی وجہ سے سودا تو بک جائے گا لیکن جو مال کی برکت ہے وہ ختم۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے تو بعض اوقات مدعی جھوٹ بولتا ہے اور اس پر جھوٹے گواہ پیش کرتا ہے، اور بعض اوقات جو مدعا علیہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی قسم بھی کھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے یہ میری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص ہم میں سے نہیں اور ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی قسم کھانے کو
کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے لَفَرِيقًا ایک گروہ یلوون گھماتا ہے السنتہم اپنی زبانوں بالکتابی کتاب کے ساتھ لتحسبو تاکہ تم سمجھو اس کو من الکتابی کتاب میں سے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے وما هو من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں وَيَقُولُونَ علی اللہ الکذب وہم یعلمون اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں یہ ایک عام انداز ہے انسانوں کا کہ وہ کلام کرتے کرتے جھوٹ بول جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ سامنے والا سمجھ نہیں سکتا کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے دو باتوں کو آپس میں کیسے ملا دیا چلاکی سے تیزی سے وہ ایسے کر جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہود کی جو ایسی چلاکیاں ہوتی تھی ایسی تیزیاں ہوتی تھی ان کی مذمت اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کچھ معاملات تو ایسے تھے جو صاف طور پر پکڑے جاتے تھے جیسے انہوں نے یہود نے
تورات میں سے کچھ احکام نکال دیے، کچھ احکام نکال دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اطلاع دی تو وہ پکڑے گئے کہ دیکھو انہوں نے اس معاملے میں تحریف کر ڈالی، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو صاف طور پر پتہ نہیں چلتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لگایا یلبون السنۃ، کہ وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ سمجھ رہا ہے اس نے میری مطلوبہ بات کی، جبکہ اس نے اس کی مطلوبہ بات نہیں کی، اس نے کچھ اور کہہ دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے تم کعبہ کی قسم کھاؤ، تم خانہ کعبہ کی قسم کھاؤ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تیزی سے لفظ بولے کعبہ کی قسم، ٹھیک ہے جی، کعبہ کی قسم۔ اب سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کعبہ کی قسم، حالانکہ وہ کعبہ کی قسم نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کعبہ کی قسم، کعبہ کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اس نے تھوڑی سی الفاظ میں تبدیلی کی جس سے اس کا لفظوں کا مطلب تبدیل ہو گیا۔ اب جو دوسرے سننے والا ہے اس نے اس کی چلاکی کو اور اس کی تیزی کو نہیں سمجھا، اور اس نے کیا کرتے ہیں اس طرح اپنا مطلب نکال دیا کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے، سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ کیسے چلا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ مثال کے طور پہ پتہ ایسے چلا کہ جب جن کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہے، انہوں نے اس سے کہا بھائی آپ نے یہ جھوٹی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو جھوٹی قسم کھائی نہیں ہے، میں نے تو کعبہ کا لفظ نہیں بولا تھا، میں نے کہا تھا کعبہ کی قسم۔ تو اس طرح کیا کہتے ہیں طریقہ اختیار کرنا، یہ یہود کا وتیرہ بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی بھی مذمت کی کہ وہ جب لوگ ان سے تورات کے، انجیل کے احکام اور مسائل پوچھتے ہیں تو وہ ان میں ایسے انداز میں تبدیلی کرتے ہیں، ایسے انداز میں تحریف کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا درست مطلب سمجھانے کی بجائے غلط مطلب سمجھا دیتے ہیں، اور یہ معاملہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معاملہ ایسا کرنا درست نہیں، لہذا جیسے ان کے لیے یہ درست نہیں تھا، ہمارے لیے بھی درست نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو غلط پڑھیں، ہم قرآن پاک کا مطلب غلط بیان کریں، ہم قرآن پاک کی غلط تشریح کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو تشریح سلف سے منقول ہے ہم پر لازم ہے کہ وہی کریں، اپنے پاس سے قرآن پاک کی تشریح کرنا لازم نہیں ہے، نہیں، اپنے پاس سے قرآن پاک کی تشریح کرنا سلف سے ہٹ کر یہ جائز نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ